میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے، تاکہ ہمارا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا اللہ کی رضا کے لیے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 300 صفحات 300 پیجز پر مشتمل کتاب ہے، جو پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ۔ اس کتاب کا نام ہے آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس سے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی عزت کا بڑا تحفظ فرمایا ہے۔ قرآن میں بھی اس کے بیانات موجود ہیں، جو انشاءاللہ وقت پر میں بیان کروں گا۔ ابھی اپنے موضوع کے لیے کچھ روایات اور بزرگوں کے اقوال پہلے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو چلے کہ ہم جو معاشرے کو بہتر بنانے پر کلام کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو سوسائٹی کو پیسفل سوسائٹی بنانے کے لیے، ایک پر امن معاشرہ بنانے کے لیے
آج کل معاشرے میں بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑی اسپیچز ہوتی ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، آپس میں گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے. تو قرآن کس طرح ہمارے معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانے کا درس دیتا ہے، بیان کرتا ہے. کیونکہ انسان ہم آپس میں رہتے ہیں نا، ہم جنگل میں نہیں رہتے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ تمہارا واسطہ لوگوں سے، لوگوں کے جسموں سے نہیں، لوگوں کے دلوں سے پڑتا ہے. یعنی ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں نا، ہاتھوں کا پاؤں کا استعمال نہیں کرتے ہم جنرلی طور پر. کروڑوں لوگ آپس میں رہتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہاتھا پائی نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، ہاتھ سے لوگوں کو بات نہیں سمجھاتے. کبھی کبھی اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی پھر ہاتھ بھی چلاتا ہے، پاؤں بھی چلاتا ہے. جنرلی طور پر زبان کا استعمال رہتا ہے. اور زبان کا وار جو ہے نا وہ دل پر لگتا ہے، جسم پر نہیں لگتا. تو آج کا اگر بیان تسلی کے ساتھ ہم سب نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اور حاضرین نے بھی، تو اسلام و دین کس طرح ہمارے معاشرے کو، ایون ہمارے گھر کو، آپس کے تعلقات کو، ایون فرینڈ سرکل کو بھی لے لیجئے، چاہے وہ تنظیمی تعلق رکھنا ہو، تحریکی تعلق رکھنا ہو، ادارتی تعلق ہو، گھریلو تعلق ہو، پڑوسیوں کا تعلق ہو، دوستوں کا، یاروں کا تعلق ہو، آفیسز ہوں، گھر بار ہو، کاروبار ہو، مارکیٹ ایریا ہو، کسی بھی طرح کا آپ کا تعلق ہے، اگر آپ وہاں پر پرامن ماحول چاہتے ہیں، عزت بھرا ماحول چاہتے ہیں، پیار بھرا ماحول چاہتے ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بچنے کے اس لیے اسلام و دین نے بڑی ہمیں واضح تربیت فرمائی ہے. انہی تربیت کے جو مدنی پھول ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئے، حدیثوں میں بیان ہوئے، بزرگوں کے ارشادات میں بیان ہوئے، انشاءاللہ اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کی طرف بڑھاؤں گا آج. اگر اس مدنی گلدستے کی جو خوشبو ہے پھولوں کی، اس کو اگر آپ نے پراپر سونگھ لیا اور اس سے مسام دماغ آپ کے انشاءاللہ معطر ہو جائیں گے، پھر اسی خوشبو کو آپ معاشرے میں عام کیجئے، انشاءاللہ معاشرہ بد امنی کی بدبو سے نکل کر امن کی خوشبوؤں سے مہکے گا انشاءاللہ عز و جل. اور نہ صرف لوگ آپ سے خوش ہوں گے بلکہ آپ کو راحت و فرحت الگ ملے گی. کیونکہ جب آپ لوگوں کو اہمیت دیں گے تو لوگ آپ کو بھی اہمیت دیں گے نا. آپ لوگوں کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے. حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے، اور بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، قرآن کریم کے بڑے واضح ارشادات موجود ہیں. تو یہ ایک مختصر سا آپ کو میں نے تعارف بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ مزید بات چیت آگے کروں گا. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی، کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب یہ ایک مختصراً تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور اب کچھ قرآن کریم میں اس عنوان پر جو ارشادات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اسے اب توجہ کے ساتھ حاضرین و ناظرین سماعت کریں. سورہ حجرات کی 11ویں آیت 11 آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، اسے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. آیت کریمہ بیان کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کا کچھ خلاصہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے مردوں کی ایک جماعت دوسرے جماعت کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کی.
شاید وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو اور نہ کسی کو برے القاب سے بلاؤ۔ کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا، اور جو لوگ باز نہ آئیں گے تو وہی بے انصاف ہیں۔ سورہ حجرات کی اس آیت مبارک میں اگر ہم غور کریں گے تو 3 مہلک بیماریوں کا یہاں پر خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کا میں نے آپ کو ترجمہ بھی بیان کیا، 3 مہلک، 3 بڑی خطرناک بیماریاں یہاں ایسے مرضوں کی یہاں نشاندہی کی گئی کہ جن میں مبتلا ہونے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور اس کو بڑی سختی کے ساتھ یہاں پر روکا جا رہا ہے اور بڑے خوبصورت پیرائے میں منع کیا جا رہا ہے، بڑے دلائل کے ساتھ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، استہزاء۔ جو 3 بیماریاں اس میں پہلی کیا ہے؟ استہزاء یعنی تمسخر، جس کی میں وضاحت کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ دوسرا ہے عیب جوئی، اور تیسرا ہے برے القاب سے پکارنا۔ یہ 3 بالخصوص باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ جو معاشرے میں اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرتی ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں اتفاق اور اتحاد کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ صرف محض گفتگو سے حاصل نہیں ہو جائے گی، ہمیں ان 3 قرآن پاک کے عطا کردہ ارشادات پر غور کرنا پڑے گا، ان 3 امراض کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ باطنی امراض ہیں، عادتوں کی خرابیاں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور ان عادتوں کی خراب عادتوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یا ہمارے معاشرے کا ماحول اچھا ہو جائے، ہم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت پیدا ہو، تو یہ محض ایک خواب ہے اور ایک فضول قسم کا خیال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ ہو، آپس میں اتحاد ہو، آپس میں اتفاق ہو، آپس میں محبت ہو، آپس میں اخوت و بھائی چارہ جو ہم جس کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہو، تو یہ 3 بیان کردہ جو باتیں ہیں ان سے خود کو بچانا پڑے گا۔ استہزاء و تمسخر، جو مذاق اڑانا جسے کہتے ہیں۔ دوسری بات عیب لگانا، عیب جوئی، اس کی بھی 3 وضاحت ہے۔ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، اس لیے میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ بیان ہمارے دل کے گوشے گوشے میں اور دماغ کے گوشے گوشے میں سما جائے، اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے اس بات کو سمجھیں کہ یہ کس قدر مہلک بیماریاں ہیں جو معاشرے کو ہی برباد نہیں کرتی، آپ کے اپنے کردار کو بھی برباد کر رہی ہیں، آپ کے گھر کو بھی برباد کر رہی ہیں، جس کا عموماً اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہیں، میاں بیوی کو لڑا دیتی ہیں، دوستوں کو لڑا دیتی ہیں، آپس کے لوگوں کو لڑا دیتی ہیں۔ اور اگر یہ تینوں بیماریاں نکل جائیں ہماری عادتوں سے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بہاریں و برکتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئیں، تو اس میں پہلی چیز ہے استہزاء، تمسخر، یعنی کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا استہزاء یا تمسخر کہلاتا ہے۔ چاہے اب یہ استہزاء اس شخص کی موجودگی میں ہو یا عدم موجودگی میں، یعنی وہ ہے تب اڑا رہے ہیں یا اس کے پیچھے سے اڑا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دلوں کو دکھاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے۔ اب یہ جو مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے، یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اب یہ اگر یہ عارضی کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کہ کوئی بے تکا لباس پہن کر آ گیا نا،
آپ کے سامنے آیا اس کا لباس ہی درست نہیں ہے، یا مطلب کہ وہ بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اس طرح وہ اٹھ کر آ گیا، تو اب یہ ایک عارضی اس کا برا حال ہے۔ اب اس پر بھی اگر آپ اس کا مذاق اڑاؤ گے نا، دیکھیں ایک نشاندہی کرنا ہوتا ہے کسی بھی غلط چیز کی، ٹھیک ہے؟ بکھرے بال ہونا یہ شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے، لباس کا گندا ہونا یا غیر اخلاقی ہونا یہ شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لباس میں یا اپنے انداز میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کا ایک منفرد انداز یہ بھی اسلام اور شریعت ہمارا دین بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر تمسخر نہیں اڑایا جائے گا، اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح اٹھ کر آ گیا اور آپ 4 آدمی میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو اس طرح سمجھا رہے ہیں جس سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح بعض مستقل فطری خرابیاں ہوتی ہیں یا فطری کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی نشاندہی کتابوں میں کی گئی ہے کہ مثلا وہ کانا ہے، بھینگا ہے، یا اس طرح کا اس کا رنگ جیسے کہ سیاہ ہے، کالا رنگ ہے، تو یا وہ ہکلا کر بات کرتا ہے، اٹک اٹک کر بات کرتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک مطلب کہ ایک بیسیکلی ایک بنیادی طور پر اس کے اندر ایک پیدائشی طور پر ایک کمزوری خرابی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اندر یہ کمزوری خرابی آ گئی، اس کا اگر رنگ کالا ہے اور آپ اس کو کالا کالا، او کالے ادھر آ جا، او کالے ادھر آ، ابے کیا ہکلاتا ہے، او ہکلو ادھر آ، ابے ایک نمبر کا ہکلو ہے، ایک نمبر کا یہ ہے، اس طرح کر کے جب اس سے بات کریں گے تو یہ اس کا تمسخر اڑانا ہے، استہزاء کرنا ہے، یہ اس کا مذاق اڑانا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے اس مذاق اڑانے کو گوارا نہیں کرے گا۔ وہ بھائی اگر وہ ہکلاتا ہے تو ہکلانے میں اس کا پرابلم کیا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر لباس غلط پہن کر آیا تو وہ لباس اپنا صحیح کر سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا، وہاں بھی جب استہزاء کی اور تمسخر کی ہمیں اجازت نہیں مل رہی تو ایک ایسا معاملہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، گورا ہونا اس کے ہاتھ میں تھوڑی تھا، یا ہکلاہٹ سے نکل جانا اس کی اگر اس کے اختیار میں ہو تو ایک لمحہ بھی نہ لگے اپنا ہکلاپن دور کر دے۔ یار ہکلانا کس کو مطلب کہ اچھا لگتا ہے؟ اسی طرح اگر اس میں اگر یہ بھینگا ہے تو کیا اس کو اپنے آپ کو بھینگا دیکھ کر کیا یہ خوش ہوتا ہوگا کہ یار میں بھینگا ہوں، لاکھوں میں ایک میں تو جو بھینگا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، وہ خود اپنے کسی اس معاملے کے اندر دل گرفتہ ہے، اور وہ بعض اوقات فیئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ چیز ہے، اور وہ چیز لے کر جب یہ معاشرے میں آتا ہے، لوگوں میں آتا ہے، تو ہم اسی کمزوری کو اس کا عیب بنا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کا کرتے ہیں۔ تو اسلام و دین ہمیں اس بات کی اجازت ہرگز عطا نہیں فرماتا کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس طرح یہ مذاق اڑانا اس کو پسند نہیں کرتا ہمارا دین، ہمارا اسلام، بلکہ ہمارا قرآن جس کی میں نے آیت کریمہ بیان کی، یہ واضح طور پر اس میں ارشاد ہوا کہ کوئی قوم مردوں کی کوئی جماعت کو قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کا منع کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس سے اس کے دل آزاری ہو، اس کو تکلیف پہنچے اور آپ سخت گناہگار ہو جائیں۔ اچھا، اب آگے اگر بڑھیں تو ہمیں جو روکا جا رہا ہے اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ارشاد بیان کی گئی، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ کتنی خوبصورت بات کی گئی، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا منہم۔ ارشاد ہوا کہ مذاق نہ اڑاؤ کہ کیا پتا کہ شاید وہ کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، بس تم تو اس کا ظاہر دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو نا، کیا پتا کہ اس کا باطن اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے لبریز ہو، وہ زبردست عاشق رسول ہو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو، تم تو اس کا ظاہری کوئی کمزوری دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اس کا باطن کیسا ہے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے،
تم تو اس کا جسم دے کر مذاق اڑا رہے ہو، کیا بتا وہ قلبی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات پر وہ قسم لے لے، اللہ اس کی قسم پوری فرما دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت سے بکھرے بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے، یعنی بظاہر بدحال، تمہاری نظروں میں حقیر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو تمہاری نظروں میں حقیر ہوتے ہیں مگر ان اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دروازوں سے دھتکارے ہوئے اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم لے لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کے تحفظ کے طور پر بھی انہیں سچا کر دکھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے اتنے پیارے و محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ان کی ناز برداری فرماتا ہے کہ ان کی قسموں کو ضرور پورا فرماتا ہے، لوگوں سے ان کے کیے ہوئے وعدوں کو ضرور پورا فرماتا ہے، ان کی زبان سے نکلی ہر بات کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ یہ کسی کو عزت و دولت بخش دے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت والا اور دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیر و ذلیل فرما دیتا ہے۔ ان کی ایک نظر سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے اور تقدیریں بن جاتی اور تقدیریں بگڑ جاتی ہیں۔ یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی عبادت ہے وہ فرائض کی پابندی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ فرائض کیسے پابند ہوتے وہ کہ فرض عبادت کے ذریعے بندہ رب کا قرب پاتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب پاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس قدر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے تاکہ ہم تمسخر سے، مذاق اڑانے والی اس عادت سے نجاتی پا جائیں، تو یہاں میں یہ حدیث پاک بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا مصعب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، تمہیں اللہ کی مدد اور رزق تمہارے کمزوروں ہی کے طفیل دیا جاتا ہے۔ یعنی جن کا ظاہری حال دیکھ کر تم انہیں کمزور اور حقیر سمجھتے ہو نا، اپنے دروازوں سے انہیں دھتکارتے ہو، ان کا اپنے قریب بھی آنا تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ تمہارے نزدیک سے گزر جائیں تو اپنی ناک بند کر لو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے جائیں گے۔ یہ فقراء کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے ہے اتنی خوبصورت حدیث ہے، آئے ہے اتنی پیاری حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں یعنی مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں ہی کے سبب روزی دیے جاتے ہو، مدد کیے جاتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی عموماً کوئی وقعت نہیں ہوتی، لیکن جن کی ہمارے عموماً مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک بدقسمتی کے ساتھ اگر میں کہوں، اگر ایک امیر آدمی ہو، مہنگا بھی ہے تو اس کو سارے عزت دیتے ہیں، اور غریب خوبصورت بھی ہے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں جو معیار ہے یہ غربت اور امیری بن گیا، منصب اور غیر منصب بن گیا، انسان کی اپنی کو گویا کہ قدر و منزلت ہی نہیں ہے یار۔
کہ ہم ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کی اپنی عزت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے. ہم اب انسان کی انسانیت کو اس کے دولت پر، اس کے منصب پر تولیں گے نہیں، اس کا کردار اصل ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہے عزت اور معیار کی؟ وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. ہمارے یہاں تقوی معیار نہیں، پرہیزگاری معیار نہیں. ہمارا معیار دولت اور منصب ہے. اگر کوئی غریب لاکھ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، نیک ہو، کفل مدینہ والا ہو، کم بولنے والا ہو، نیچی نظریں کرنے والا ہو، گویا کہ مدنی انعامات کی چلتی پھرتی تصویر ہو، اگرچہ چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر دل یاد مدینہ میں رو رہا ہے، دل غم رمضان میں افسردہ ہے، اس کو قبر و جہنم کا معاملہ تڑپا رہا ہے، ستا رہا ہے. اگرچہ چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر دل ایک ہی صدا لگا رہا ہے، آہ سلب ایماں کا خواب کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. رہ رہ کر اس کو قبر کے حالات یاد آتے ہوں گے کہ میرا بنے گا کیا، میرا بنے گا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا دل عطا کیا ہے کہ جس میں امت کی بے عملی کو دیکھ کر وہ کڑتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گریہ کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے. اس کے دل میں سنتوں کا درد ہے، وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے بے عملیاں دیکھ کر مسلمانوں کی کہ کاش میں کچھ کر سکتا، کاش کہ میں ان حالات کو بدل سکتا. اگرچہ چہرے پر اس کی مسکراہٹ بھی نظر آتی ہے لیکن اس کا دل غم مدینہ سے، غم رمضان سے، غم آخرت سے، غم مصطفیٰ سے لبریز ہے. مجھے بتائیے کہ وہ شخص کیا مذاق اڑانے جیسا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو. مگر ہمارے یہاں یہ سوچ ہے ہی کہاں کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے وقت دیکھے تو صحیح، کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے عام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. یہ جانتے ہم لوگ پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ آپس کے دوستوں کی گیدرنگ جو ہوتی ہے یہ بڑا اس میں کردار ادا کرتی ہے. بس وہ ایک تفریح بنا ہوا ہوتا ہے، ایسا کوئی دوست اگر مل جائے تو اسے کھیلتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں اس مذاق اڑانے والی اور اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتا دیکھ لوں اور مجھے خود بخود ہی ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی غیر مہذب نہ ہو جاؤں کہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگیں. یعنی یہ ڈرتے تھے اس قدر لوگوں کا کہ میں کسی کا مذاق اڑانے والا نہ بن جاؤں. اور یوں خود بخود اگر مجھے ہنسی آ جائے تب بھی مجھے ڈر لگتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں، مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کتا ہی نہ بنا دیا جائے. یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کا ڈر ہے. اور ہمارے لیے تعلیم و تربیت کے مدنی پھول بیان کیے گئے. اچھا پھر اس آیت کریمہ پر مزید آپ غور کریں گے تو جس طرح مردوں کو بیان کیا یا ایھا الذین آمنو، اس میں اگرچہ عورتیں آ گئی، جہاں یہ بیان ہوتا ہے اس میں عورتوں کا بیان بھی شامل ہے، مردوں اور عورتوں کا جو ایمان والے ہیں. لیکن چونکہ یہ عادت مذاق اڑانے کی عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ انہیں اکثر سامنے والوں کے عیب ہی نظر آتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی اسلامی بہنیں سن رہی ہوں
تو ناراض نہ ہو، تفاسیر دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی تفاسیر دیکھ لیجئے، بلکہ حدیثوں میں بھی عورتوں کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے کہ تم ناشکریاں زیادہ کرتی ہو، تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تو بعض ایسے اوصاف ہیں عورتوں میں جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، برائی کے طور پر بھی، اور یہ اکثر ہی پر بات کی جائے گی نا۔ عجیب و غریب ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے، میک اپ کے نام پر، تو کپڑوں کے نام پر، تو جوتوں کے نام پر، تو فلاں کے نام پر، تو سجنے دھجنے کے نام پر، فلاں فلاں کے نام پر۔ اگر ان میں کوئی بدقسمتی کے ساتھ بیچاری کوئی سیاہ رنگ کی یا کالے رنگ کی عورت پھنس گئی ہے، اس کے اندر کوئی بھینگی عورت پھنس گئی ہے، اتنی اس کا مذاق اڑائیں گی، اتنی اس کی بے عزتی کریں گی۔ یعنی قرآن کریم نے کتنا واضح طور پر الگ سے نساء کر کے بیان کیا کہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے زیادہ پیاری ہو۔ کیا اس کا بھینگا پن اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکے گا، یا اس کا حقلانوں سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکے گا، یا اس کا کالا رنگ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکے گا؟ اگر کالا رنگ اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بلال حبشی کو کتنا رب کا قرب حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیری غریبی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہونا غلاموں کو نبی پاک کی بارگاہ میں کتنا قرب حاصل، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا قرب حاصل تھا، ان کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی سب کے لیے سمجھنے کی ہے کہ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہے، وہ یہ یاد رکھیے گا۔ اور جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کا تعلق اس کے ظاہر سے کم باطن سے زیادہ ہے، ظاہر سے بھی ہے، نماز پڑھے گا تو ظاہری سے نماز پڑھے گا نا، زکوٰۃ بھی تو ایک ظاہری عبادت ہے دینی، حج بھی ظاہری عبادت ہے جو دینی ہے، لیکن حج کرے زکوٰۃ دے اس میں بھی تو تقوی کا ایک دلی قلبی کیفیت کا تعلق تو ہے نا، کہ ریاکاری تو نہیں کر رہا، اخلاص کا تعلق تو قلب سے ہے۔ تو خاص یہاں پر عورتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، خواتین کو ایڈریس کیا گیا ہے، نساء کا خطاب نساء کر کے بیان کیا گیا، مردوں کا بیان الگ کیا گیا، عورتوں کا بیان الگ کیا گیا، اور دونوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے تم مرد ہو یا عورت ہو، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، وہ تم سے بہتر ہو، یہاں یہ ہوا نا، تو ہو سکتا ہے یہ تم سے اچھا ہو، تم سے بہتر ہو۔ تو یہاں پر یہ بات عورتوں کے لیے الگ سے بیان کی گئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پھر بڑا خوبصورت ایک حل حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر و ذلیل نہ جانو، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ جب تم کسی کو بظاہر کسی عیب و کمزوری میں مبتلا دیکھو تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی یہ حدیث نہیں ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حدیث ابھی بیان کروں گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ یہ اس میں یہ چیز ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ تو وہ تو اچھا ہو جائے اور تم ایسے ہو جاؤ، تو یہ ڈرنا چاہیے۔ اب حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو تم سے مال اور اخلاق میں زیادہ ہو تو ایسے شخص کو بھی دیکھو جو تم سے کمتر ہو۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا، انظروا من ہوا اسفل منکم، اسے دیکھو جو تم سے کمتر ہو، ولا تنظروا الی من فوقکم، اس پر زیادہ توجہ نہ دو جو بظاہر تم سے برتر ہو، فہوا اجدر الا
تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن سے اس نے تمہیں نواز رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بڑی خوبصورت ہماری تربیت بھی فرما دی، دیکھنے کا معیار اور سمجھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا عنوان تھا جس میں تھا استہزاء کا بیان، تمسخر کا بیان، مذاق اڑانے کا بیان۔ اب دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی تھی آیت کریمہ میں وہ ہے عیب نہ لگاؤ، عیب لگانا جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تین چیزیں سمجھیے، کسی میں عیب نکالنا، کسی کا عیب ظاہر کرنا، یا کسی کے عیب پر طعنہ زنی کرنا۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی میں عیب نکالنا، کسی کا عیب ظاہر کرنا، دو ہوئے۔ تیسری کسی کے عیب پر طعنہ زنی کرنا، یہ تین چیزیں ہو گئی اور تینوں کا یہاں بیان کیا گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا سے تینوں طرح کے عیب جوئی کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ تین چیزیں یاد رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے عیب، ان کو عیب لگانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنا دے۔ نہ ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے سے چپتے ہی نہیں، پتہ چل جائے کہ بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے، آپ دونوں اکیلے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی فجر قضا ہو گئی تو چار آدمی کو بتائے بغیر ہمارا بھی پیٹ ہلکا نہیں ہوگا۔ اگر اس بیچارے کی فجر قضا ہو گئی تو اس کی اصلاح کر دی جائے نا یار، کہ آپ کو اٹھایا تھا مگر آپ اٹھے نہیں، آپ کی فجر قضا ہو گئی یار، تو اس کی اصلاح کر دیں۔ 10 آدمی میں ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ یہ تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا پتا کہ وہ فجر کی نماز قضا ہونے پر توبہ کر کر اللہ تعالیٰ کا قرب آ چکا ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس سے آپ کے سامنے بھی توبہ کر لیو کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، آپ کو اس کا ایک پتہ چل گیا، اس سے توبہ بھی کر لیا آپ کے سامنے، پھر بھی آپ ہیں کہ اس کا ڈھول بجانے سے باز نہیں آ رہے۔ جو کسی کو اس کی توبہ کے بعد، یعنی وہ اس سے توبہ کر چکا، پھر بھی اگر اس کو آڑ دلائے گا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ تو آڑ دلانے پر تھی، لیکن یہاں تو ہم عیب بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو عیب بیان نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کا عیب، کسی کی کمزوری اگر آپ کو پتا چلی ہے تو پلیز اس کو چھپائیے۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہے، بلکہ ایک دوسرے کے جو کمپٹیٹر ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی عیب نکالا اس کی، پھر اچھا عیب صرف اس کی ذات میں نہیں ڈھونڈتے، اس کی بیٹی کا تعاقب کریں گے، اس کی بیٹی کو گندا کام کر دے، اس کی بیٹی کا کوئی راز پتہ چل جائے، اس کے بیٹے کا کوئی راز پتہ چل جائے، اس کی بیوی کا کوئی راز پتہ چل جائے، یعنی اس کے گھر کے ایک ایک چیز کو، اس کے گھر کا کوئی راز پتہ چل جائے، اس کے کاروبار کا کوئی راز پتہ چل جائے۔ یعنی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بیٹی کا کوئی کمزور پہلو پتہ چل گیا، یار آپ کا کتنا ہی وہ مخالف ہے، آپ کا کتنا ہی کمپٹیٹر ہے، ایک مسلمان تو ہے یار، آپ اس کی بات کو اخبار میں اچھالو، اس کی بات کو مائک پر اچھالو، اس کی بات کو 50 آدمیوں میں اچھالو، اس کی بات کو آپ میٹنگ میں ڈسکس کرو، اور ہاں یار اس کی بیٹی کا پتہ چلا، اچھالو، ذلیل ہوگا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا یار کہ تم کسی کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، اس کی عزت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ پامال کرتے ہو، صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنی نفس کی تسکین کے لیے؟ کیا تم ماں بہنوں والے نہیں ہو؟ کیا تم ماں بیٹی والے نہیں ہو؟ کیا تم بچے والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ ناراض ہوا، میں نے جس طرح فلاں کی بیٹی کو، فلاں کی بیوی کو، فلاں کی بہو کو، فلاں کے بیٹے کو، فلاں کی شخصیت کو جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ذلیل اور رسوا کیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے عیب ظاہر کر دیے
اور تمہیں رسوا کر دیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ حدیث پاک سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ظاہر کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ چھپا پڑا ہو۔ یعنی پتہ چل جائے یار کہ یہ فلاں کام کرتا تھا، میں نے اس کو کمپیوٹر پہ یہ کرتے دیکھا تھا، ارے آپ نے دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا، چھپاؤ نا یار، اس کو سمجھا دو، اس کی اصلاح کر دو، ڈول بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ موبائل پہ لگا ہوا تھا، ہمیں دیکھا تو بولنے سے کیا ہوا؟ اس کی اصلاح ہو گئی۔ بھائی آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں خراب آدمی ہوں، مجھ میں کوئی برائی ہے، مجھ میں کوئی کمزوری ہے، مجھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ چلی ہے تو مجھے کہیے نا۔ اب ان کو کہیں گے تو میں کیسے سدھروں گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ مجھے ضد چڑھ جائے، بلکہ الٹا میرے دل میں آپ کے لیے بغض و نفرت پیدا ہو جائے گا، یار میں کون سا دور تھا اس سے، مجھے کہہ دیتے کہ تم میں یہ خرابی ہے، تم میں یہ برائی ہے، یا میں نے تمہیں یہ فلاں فلاں گناہ یا فلاں فلاں برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے یا کوئی ایسے تحفظات ہیں تو آپ کوئی پرچی لکھ کر بھیج دے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیجئے، نام چھپا لیجئے، کوئی بھی راستہ اختیار کیجئے۔ آپ اس سے بات کر رہے تو وہ اس سے بات کرنے سے آپ نے دونوں نے بات کر لی، آپ دونوں نے بات کر لی، آپ چار نے بات کر لی، وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چاروں نے بات کی ہے، کہ آپ چاروں کی بات کرنے سے میرا وہ عیب، میری وہ برائی دور ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے آپ نے بیان ہی نہیں کیا، مجھ تک آپ نے میری عیب اور میری خرابی کو پہنچایا ہی نہیں ہے، صرف آپس میں ڈسکس کر لی، اور وہ گفتگو بھی کوئی اس کا کوئی تک نہیں ہے، کوئی نہ مصلحت شرعی ہے، نہ اس میں کوئی مطلب اجازت شرعی ہے، کوئی اس میں مطلب کہ صورت نہیں ہے، بس محض آپ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پڑوسی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ بیچارے کا بچہ یا اس کی بچی کے بارے میں ہے، اب بلڈنگ میں چار عورتیں کھڑے ہو کر تبصرہ کرنے لگے، تمہیں پتا چلا، یہ کر کے اسے عیب کھولنے شاعر کر دیا۔ یار آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ باس بالکل کیمرے لے کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یار کیمرے لے کر پیچھے پڑے ہوئے، عیب ڈھونڈو عیب ڈھونڈو۔ ارے تمہیں کس نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ عیب ڈھونڈو لوگوں کے؟ پوچھ تو لو کسی مفتی اسلام سے، پوچھ تو لو کہ تمہیں اس بات کی شریعت اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ تم اپنے اس پروفیشن کے پیسے لیتے ہو، تمہیں بڑا درد ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کا، مطلب پیسے پتہ چلے، پیسے ملتے ہیں، اور جو اس بات کی قیمت وصول کرتا ہے کہ لوگوں کے عیب ظاہر کرے، لوگوں کے عیب ڈھونڈے اور انہیں ذلیل اور رسوا کرے، اس کے لیے تو حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر اس کے ذریعے اگر اسے کپڑا ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا لباس دے گا، اگر اس کے ذریعے اسے غذا ملے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی غذا دے گا۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ یار ایک مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایمان ان پر ایمان لے کر آیا، اس کے عزت کا تحفظ کا انہوں نے اہتمام فرمایا۔ اللہ نے اہتمام کیا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ نے اس کی عزت کے تحفظ کا اہتمام فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اس کے عزت کا تحفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی جو دین اور اسلام کو قبول کرتا ہے، ہمارا دین اسلام اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اصول بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس کی مرضی چلے، جس کی عزت اور جس کے اندرونی معاملے میں اور رازداری میں ہاتھ ڈالتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین سود یہ ہے
جو کسی مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، بدترین سود ہے۔ یہاں تو پتہ چلنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شرم آنی چاہیے، شرم۔ چلو بھر پانی میں، چلو کہتے ہیں نا محاورہ، چلو بھر پانی میں شرم کے ہمارے آدمی ڈوب مرے۔ میں ایسا گندا اور غلیظ قسم کا انسان ہوں جو بلا اجازت شرعی اللہ کے بندوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کی بہو کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے کاروبار کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بچوں کی امی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے گھر بار کو چھوڑتا ہے۔ ڈھونڈتا رہتا ہے کہیں سی کمزوری مل جائے، پرچار کروں، شور مچاؤں، وہ ذلیل ہوگا، میری عزت بڑھے گی۔ ارے تف ہے ایسی عزت پر جو کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس کو ذلیل کر کے ملتی ہو، تو یہ عزت ہے کوئی؟ اور ایسے ہی معاشرے میں اس کو عزت مل رہی ہے جہاں لوگوں کے عیب سننے کا ایک جذبہ بیجا ہے۔ ہمیں بھی تو شوق ہے نا، اخبار بھی تو پڑھتے ہیں نا شوق سے کہ کس کی بری خبریں آج چھپی ہے۔ ہم بھی تو سوشل میڈیا پر ایسی خبروں کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، پتہ چل جائے کسی کا ایپ اٹھا کر کے کھینچا اور وائرل کر دیا، اپلوڈ کر دیا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ارے تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟ کس ادارے کے ہو بھائی؟ بتاؤ نا، ایسا کون سا ادارہ، ایسی کون سی آپ کو شریعت نے اجازت دی تھی؟ اگر مسلمان ہو میری بات کو سمجھو، میں تمہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان کر رہا ہوں، نبی پاک کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے تحت جو علماء نے تفسیر اور شرح میں لکھا وہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس فیلڈ کو چھوڑ دیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، ان عادتوں کو دور کریں اور نیک بن جائیں، سدھر جائیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انہی آیات کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، عیب تلاش نہ کرو۔ کیا ضرورت ہے عیب تلاش کرنے کی؟ اور یہاں انفسکم کہا گیا، یعنی یہ خود اپنے آپ کو ہی برباد کرنا ہے۔ تم یہ کرو گے تو لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ تو پکی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم کسی کے عیبوں کو بیان نہیں کریں گے۔ پکی نیت کریں، بالکل پیٹ کو ایسی قبر بنائیے جو بلا اجازت شرعی نہیں کھل سکتی۔ اس میں کوئی بات کسی مسلمان کی کمزور بات آ گئی۔ آپ کو میں بڑی منفرد بات بتاؤں، آپ نے امیر سنت کے وہ مناظر دیکھیں گے، آپریشن کی جھلکیاں دیکھی تھی نا، اسی میں امیر سنت براہ راست بھی تھے۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ جو باتیں بیان ہو گئی لاشعوری طور پر، کہ اللہ کا شکر ہے جو اچھی اچھی باتیں بیان ہو گئی، مگر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، خوف خدا والی بات کی کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا مجھ سے عیب بیان نہیں ہو گیا۔ یعنی میرے پاس تو کئیوں کے راز ہیں، کئیوں کی کمزوریاں ہیں، کئیوں نے آ کر پیر صاحب ہیں آ کر لوگ بیان کر دیتے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات بیان نہیں ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھ سے نیم بے ہوشی اور لاشعوری میں بھی بیان نہیں ہوا، اور تم تو شعور باشعور ہو کر بیان کر رہے ہو، ڈھونڈتے ہو لوگوں کے عیب، اور اس کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، یا ایسی فیلڈ اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، یا ایسا کام آپ نے اختیار کیا کہ جس میں آپ پروان چڑھو گے تب جب کسی کو ذلیل کرو گے تو اس کے عیب بیان کرو گے، تو ایسی حالات میں معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جناب برائی کو برائی نہیں کہیں گے، برائی کو برائی کہے نا، ہر برے کو سر عام برا کہنے کی اجازت کب ملی ہے آپ کو؟ اگر ایک شخص جیسے سود ہے، سود بری عادت ہے، سود کے خلاف بولے فلاں اگر سود کھاتا ہے تو اس فرد کا نام لے کر اس کو سر عام رسوا کرنے کے لیے آپ کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں بات
ایک مسلمان کی عزت پر آ رہی ہے کہ اگر اسے اکیلے میں سمجھایا جا سکتا ہے، اسے باز رکھا جا سکتا ہے تو رکھا جائے، اور اگر وہ کسی بہت بڑے پیمانے پہ اگر وہ کرپشن میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کے لیے کوئی شرعی رہنمائی لینی پڑے گی۔ حدیث پاک موجود ہے کہ فاجر کو مشہور کرو گے، لوگ اس کو کب پہچانیں گے، مگر کون ہے، اس کو مشہور کرنے کی صورتیں کیا ہیں، اسے بیان کرنے کی صورتیں کیا ہیں، ان سب کی شرعی رہنمائی لینی پڑے گی۔ جب آپ ایک مسلمان کے بارے میں کمزور بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس اسلام کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو اس بڑے بول سے نکالیے کہ جناب ہم بھی جانتے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں جانتے، کپڑے ناپاک ہو جانا اب پاک کرنا بھی نہیں جانتے۔ آپ خود اپنے کپڑے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتے، کسی کے ناپاک کردار کو پاک کیسے کرو گے یار؟ خود آپ کے اندر گناہ اور برائیوں کی ناپاکی بھری ہوئی ہے، کسی اور کو پاک کیسے کرو گے یار؟ آپ کا اپنا دل مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر کر کے گندا ہو گیا، آپ معاشرے کو صاف کیسے کرو گے یار؟ گناہ کر کر کے جس کا اپنا دل کالا ہو جائے، یہ کالے کام کو سفید کیسے کرے گا؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے نہیں آتی، سجدہ کرنے نہیں آتا، عبادت کرنے نہیں آتی، ارے درست قرآن پڑھنے نہیں آتا، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے وہ چیزیں نہیں آتی، تو کہاں سے یہ چیزیں درست ہوں گی؟ تو پہلے اپنے کردار کی طرف جائیں، اس کے بعد آگے بڑھے۔ تیسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہے برے القاب۔ برے القاب، اس کا ذکر قرآن کریم میں یہاں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ کسی کی خوبیوں یا خامیوں کی بنا پر اسے کوئی نام دے دینا یہ لقب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے القاب کی دو قسمیں ہو گئیں۔ لقب کی جمع کیا ہو گئی؟ القاب، اچھے القاب اور برے القاب۔ صدیق، فاروق، غنی، اسد اللہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں، غوث العظم، غریب نواز، داتا گنج بخش رحمہم اللہ تعالی، یہ اچھے القاب ہیں۔ اگر یہ اعزاز ہے، ایک اچھے القاب ہے۔ اس طرح اور امیر اہل سنت، امام اہل سنت، یہ اچھے القاب کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کسی کو کہیں گے، اچھے نام سے بلائیں گے، حاجی، اچھا لقب ہے نا، حاجی کہہ کر بلائیں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو ایک اچھا لگے گا، تو اس سے دل میں محبت بڑھے گی، الفت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ اس کو اس کی کنیت سے بلا لیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنیت سے بلایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ اچھے نام سے بلائیں، اگر کوئی ایسے القاب وغیرہ تو اس کو اچھا لگے گا، محبت الفت میں اس کے اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کو برے القاب سے بلائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مثال کے طور پر لنگڑا، وہ لنگڑا ہے، وہ گنجا، وہ کانا، وہ بھینگا، بے وقوف، اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں، تو اسے برے القاب کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا، اس سے یہ نہیں، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اگر کسی میں یہ عیوب موجود بھی ہیں تب بھی اسے ایسے نام سے پکارا جائے کہ جس سے اسے دل آزاری نہ ہو، اسے صدمہ نہ ہو، کہ مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو لنگڑے پن سے بچایا ہے. اگر آپ کو لنگڑا پن ملا ہوتا اور کوئی آپ کو لنگڑا کے کب بلاتا تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھینگے پن سے بچایا ہے. اگر کوئی آپ کو بھینگا کر کے بلاتا، کانا کے بلاتا، اندھا کے بلاتا تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ نہیں نا. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند. یعنی کسی سے آپ بات کرتے ہیں، کسی کو بولنے جا رہے ہیں، سوچ تو لیں کہ یہ بولنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. غور تو کرے، پہلے تولو بعد میں بولو. اب ماشاءاللہ ایک تعداد جو یہاں کورس کرنے کے لیے بھی اس وقت موجود ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو آپس کی گفتگو ہی اگر صحیح نہیں ہے نا، یعنی آپ نے نیکی کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دینے کے بعد یعنی وہ کہ نا 5, 10, 15 منٹ نیکی کی دعوت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ نیکی کی دعوت کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اب میں نے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور بولو یار کیا بیان کیا. تھوڑی دیر کے بعد مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا حال ہے کالے؟ آپ بولو یار یہ آدمی ہے کون ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کر تو بڑی مطلب کہ اس سے لمبے لمبے بیان کیے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. اور تب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کردار کی درستی، ہمارے اچھی عادتیں ہمارے بیان کی حد تک نہ رہے، ہمارے کردار کا حصہ بنے. میں بیان نہ بھی کروں تب بھی مجھے اس کی اجازت نہیں ملے گی نا. یا پھر میں اپنا انداز ہی ایسا رکھ لوں کہ آپ بولو کہ یار یہ بیان ہی صحیح تھا، یہ 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ بیان میں بیٹھو تو صحیح ہے، اس کے بعد یار یہ برداشت نہیں ہوتا آدمی بھائی ہم سے. ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو بڑا مطلب کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار بولے ٹھیک ہے 1.5-2 گھنٹے بول لے، مسئلہ نہیں ہے، سن لیں گے. اس کے بعد 22 گھنٹہ اس کو نہیں سنبھال سکتے بھائی. یا یہ سوتا رہے یا بولتا رہے، بیٹھ کر بات کرے گا تو دل توڑے گا، دل دکھائے گا ہمارے. تو تمیز جس کو کہتے ہیں، مینر جس کو کہتے ہیں، بات کرنے سے پہلے تولنے کا جو معیار ہوتا ہے کہ آپ کے طبیعت پہ ڈانٹنا، جھاڑنا، دل آزاری کرنا، پھر بلا بیٹھ کر سمجھانا شروع کیا تو آج ہی سارا سمجھانے کے مطلب گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانا ہے میرے کو کہ اتنے گھنٹے کو بیٹھ کے کسی کو سمجھا کر دکھا دے. وہ آج مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کے بعد اس کو منوانا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے زبان اور کردار کی درستی جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر یہ نصیب ہو جائے تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے، آپ کی عزت بنے گی کہ یار یہ بات کرتا ہے تو بڑی تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو خدا نہ کرتا برے نام سے پکارتا بھی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، یار آپ کیا کر رہے ہیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو. ہم کیوں کسی کا برا لقب رکھیں، ہم کیوں کسی کو برے نام سے پکاریں؟ تو اگر یہی چیز اگر ہم میں ہوتی اور کوئی ہمیں اس نام سے بلاتا تو ہمیں ہرگز اچھا نہ لگتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ان ارشادات پر عمل کرنا ہمیں نصیب ہو جائے. استہزاء یعنی تمسخر اڑانا، عیب جوئی، برے القاب، یہ ان کی جو واضح طور پر جو بیان ہوا اور اس سے مزید نفرت دلانے کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا کتنا برا نام ہے فاسق کہلانا ایمان کے بعد. یعنی یہ عمل تمہیں فاسق بنا دے گا. یہ جو استہزاء اڑاؤ گے، کیونکہ گناہ ہے نا مسلمان کی، اس میں بلا اجازت شرعی دل آزاری جب ہوگی، جب اس کا آپ مذاق اڑاؤ گے، جب اس کو آپ تکلیف پہنچاؤ گے، اس کو ایذا دو گے، اس میں پھر بہت ساری چیزیں، بعض اوقات بعض غیبتوں میں آ جائے گا، بعض کسی میں، بعض کس میں، بعض کس میں. تو یہ مطلب کہ کتنا برا ہے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا، کہ تم پر فسق کا فتویٰ لگے، تم فاسق کہلاؤ. تو لوگ تمہیں فاسق کہا کریں. اور ہمارے یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام، نبی پاک کا غلام، یہ فاسق کہلائے. جس کی زبان سے پھول برسنے چاہیے تھے اس کی زبان سے انگارے نکلیں گے. جس کے ذریعے لوگوں کو عزت ملنی چاہیے تھی، کیا اس کے ذریعے لوگوں کو ذلت ملے گی؟
جو لوگوں کو مطلب کہ اہمیت اور عزت دینے کے لیے معاشرے میں آئے، کیا وہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا پھرے گا؟ کتنی عجیب اور کتنی گندی اور بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری عادتوں سے محفوظ فرمائے، اور آخر فرمایا کہ اپنی اصلاح کر لو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی ظالم ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی عزت اور آبرو اور سکون اور چین کو برباد کر کے خود ہی بے آبرو اور ذلیل و خوار اور بے چین ہو رہے ہیں، اور آخرت میں اپنے آپ کو سخت عذاب کا سزاوار بنا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ مکر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی اسے بدنام یعنی بے آبرو کرنے کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہے کی ذمہ داری قبول کر لے، پھر اسے عذاب جہنم کی سزا ہوگی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین سود مسلمان کی عزت پر ناحق ہاتھ ڈالنا ہے، کہ سود حرام ہے، یعنی سود حرام ہے، کسی مسلمان بھائی کو بے آبرو کرنا اس سے بھی زیادہ برا اور حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا تحفظ کا جذبہ عطا فرمائے۔ یعنی اگر آپ دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قیامت کے روز ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، اور ہمارے عیب چھپے ہوئے، ہمارے عیب چھپے ہوئے، ہمارے عیب ظاہر کا ہے۔ اگر کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو میں یہ دیکھوں کیا مجھ میں عیب ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ خدا نہ خاصا میں نے کسی کو کوئی ایسا برا کام کرتے دیکھ لیا ہے، ایسا نہ صحیح، لیکن دوسرا تو برا کام میں بھی کرتا ہوں گا، فلاں برا کام میں بھی کرتا ہوں گا، فلاں برا کام میں بھی کرتا ہوں، اپنے آپ کو بدنا کہ اب اس کا تو یار یہ برا کام میرے سامنے ظاہر ہو گیا، میرے وہ برے کام جو میں کرتا ہوں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون کون سے برے کاموں میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں، یا کون سے برے کام کر چکے ہیں، چلو ابھی نہیں کرے، کر تو چکے تھے، پرانے ہی کھل گئے تب بھی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا چلتا، کس سے چھپایا؟ اللہ نے۔ جب یہ روتا ہے توبہ کرتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کریمی سے اس کا عیب ظاہر نہیں کر رہا، مگر اس کا رونا لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ رہی ہے۔ یعنی کتنی یہ کریمی کی بات ہے۔ ایک شخص رو رہا ہے تو اس کو اس کا گناہ یاد آ رہا ہے، اس کی کوئی برائی یاد آ رہی ہے، اور اس کو رونا ہو رہا ہے، اور وہ چار آدمی کے بیچ میں رو رہا ہے، وہ مخلص ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ مخلص ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کر کر، اس کی کریمی کو یاد کر کر، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، اور چار آدمی کے بیچ پہ، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں اس کا رونا ظاہر ہو رہا ہے۔ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، اس کا رونا دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کی محبت بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ خوف خدا والا ہے، یہ عشق رسول والا ہے، یہ رقیق القلب ہے، یہ پرہیزگار لگتا ہے، یہ نیک لگتا ہے، یہ اتنا پیارا اسلامی بھائی ہے، یہ اتنا مطلب کہ نرم دل ہے، یہ ساری چیزیں اس کی لوگ اس کے بارے میں حسن ظن قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اچھا عمل تو لوگوں کو دکھا دیا، مگر وہ برائی جسے یاد کر کر رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپائی ہوئی ہے، کہ اگر وہ پتہ چل جائے تو لوگ شاید اس کو تھوکیں گے بھی نہیں، اس کو قریب بھی نہیں بٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم کرنا ہے، کرم کرنا ہے، فضل فرمانا ہے، کہ وہ عیبوں کو چھپا دیتا ہے، ہماری اچھائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی رحیمی ہے، اسی پر بندہ اس کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے،
یا اللہ آج تک جتنے بھی میں نے گناہ کی ہے، بالخصوص جو میں نے مسلمانوں پر بلا اجازت شرعی عیب لگائے، بیٹھ کر باتیں کرتے آپس میں اس طرح کی صحبتیں اور گیدرنگیں اختیار کی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، اور کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوتی ہے، وہاں پر ایسوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے، مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کی تخفیف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا پیج نمبر 253 پر ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ آج بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں، کسی ایک کو ہدف پہ لیتے وہ اس کے بارے میں، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ کیوں اس کی برائی کر رہے ہو یار؟ کیا بگاڑا اس سے تمہارا؟ اگر وہ واقعی برا ہے تو یار تمہیں اتنا بھی خدا کا خوف نہیں کہ اٹھ کے جا کر سے بات کر لو، آپس میں بیٹھ کر برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو جو اس طرح بلا اجازت شرعی جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، گناہوں بری بیٹھک ہے، وہ گناہوں بری باتیں ہو رہی ہیں، جب وہ قیامت کے روز آئیں گے تو ان کو گھٹنوں کے بل کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو کتے کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ کیسا سخت عذاب ہے یہ یار، کہ اب بھی توبہ نہیں کریں گے؟ خدا را مان، اور یہ عادت بد انتہائی گندی عادت، مذاق اڑانا، استہزاء، تمسخر جس کا میں نے بیان کیا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اسے بیان کرنا، عیب نکالنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ کھانے میں بھی عیب نہیں نکالتے، طبیعت کو گوارا نہ ہو تو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے۔ تم تو مسلمانوں میں عیب نکالتے ہو یار، کیا ہوگا یار؟ سوچو تو صحیح۔ اور تیسری بات، برے القاب سے مت پکارو، اچھے ناموں سے پکارو اور سچی توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد تم پر فسق کا فتویٰ لگ جائے اور تمہیں فاسق کہا جائے، اور یہ بڑی بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ بڑا ظالم کہلائے گا۔ سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد کسی مسلمان کے عیب نہ دیکھیں گے نہ بیان کریں گے بلا اجازت شرعی، اور شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی اجازت ملی ہے نہیں ملی، اس کی اجازت بھی اس سے لیجئے جو شریعت کو جانتا پہچانتا ہے، اور وہ علماء ہوتے ہیں، ان سے معلوم ہے، تاکہ قیامت کے روز اور قبر میں ہمیں ذلت اور رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت عطا فرمائے، مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امیر سنت کو صحت و تندرستی دے، سلامتی اور عافیت دے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب تعالی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔